آج کے لاتعداد سوالات کا تعلق ہے افغانستان کی صورتحال سے. ایک شیر دل خان صاحب ہیں، ایک حوریہ احمد ہیں ڈیفینس سے، پھر ایک محمد رضوان اللہ ہیں مدینہ ٹاؤن، لائل پور، فیصل آباد. اچھا نہیں، ان کا سوال اور ہے. محمد احمد حسن صاحب ہیں مین بازار خوشاب سے، اور اس طرح بہت لمبی لسٹ ہے. محمد عثمان ہیں، اسامہ ارشد ہیں، بسمہ ندیم ہیں، سحر عتیق یہ الف سے ہے، اور کاف بھی دوسرا والا ہے. تو یہ مختلف قسم کے سوال ہیں. اس سلسلے میں ایک گزارش کروں. ایک تو ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی تیزی سے انہوں نے فتح حاصل کر لی. نہیں، کوئی تیزی ویزی نہیں ہے. 20 سال بے تحاشا خون بہا، بہت تباہی مچی، اور یہ سلسلہ بھی رکا نہیں. یہ عجیب تیزی ہے جو 20 سال پہ محیط ہے. اچھا، دوسری بات اسٹیٹمنٹ، میں ابھی اپنا ایک ہمارا جو جیو کا پروگرام ہے رپورٹ کارڈ، اس میں تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ. تو سب بہن بھائی آپ سن لو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، جو ہماری جو ہے الینا، اس نے کہا کہ ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کے چلنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اب ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، یہ مسلمان اس سے بہت آگے پیچھے اس بات سے نا کھسکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد، اپنے زمانے، اپنے عصر، اپنے دور کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم آہنگ ہوتا ہے، بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان تقاضوں کو وہ ایڈریس کرتا ہے. اگر یہ میچورٹی، یہ بلوغت، یہ ویژن اوور اے پیریڈ طالبان میں پیدا ہو گیا ہے، تو پھر اس کا انتظار کریں. ہفتوں کے اندر معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے. باقی افغانستان کی ایک تاریخ ہے، اسی کا یہ تسلسل ہے. تو باقی پاکستان کے بارے میں میرا تو ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے، کوئی فن خان کچھ کہتا رہے. ہم دیکھیں، بات سنیں، یہ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہوتی ہے خاندان کی پالیٹکس کی طرح. ایک آدمی اپنے بچے پال نہیں سکتا، اپنا خاندان سنبھال نہیں سکتا، وہ ٹھیکے داری اٹھائے پھر رہا ہو اپنے کزنز کی دور پار. اور کزنز بھی ماشاءاللہ کیسے پچھلے دنوں جو میں کبھی اس طرح کی زبان نہیں استعمال کی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بندہ میرے سامنے ہو، اس کی زبان کھینچ لوں. اس نے پاکستان کے بارے میں، وہ ایک مکروہ آدمی تھا. اچھا، پاکستان کو پارٹی بننے سے احتراز کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں. ہم ایک بہت عجیب و غریب فیز سے گزر رہے ہیں اور مدتوں سے گزر رہے ہیں. ہمارا جو اپنا مستقبل، سالمیت، استحکام، مضبوطی، طاقت، توانائی، ترقی، اس کے آگے سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. بھائی آپ پہلے اپنے قدموں پہ تو کھڑے ہو جاؤ. کسی اپنے کزن کو، فرسٹ کزن، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ کزن کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی پولیو زدہ ٹانگیں جو ہیں ان میں طاقت پیدا کرو. ورنہ میں اس سے زیادہ افغانستان والے معاملات میں بنیادی اصول، اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں طالبان کیسے بہیو کرتے ہیں. کیا وہ اپنے عہد کے ساتھ، اپنے عصر کے ساتھ، جس دور میں وہ جی رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا وہ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات سنیں، زندگی بڑکوں اور ناروں کا نام نہیں ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد
جاپان کا حال آج کے افغانستان سے بدتر تھا. اتنی ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جنرل میک آرتھر، ان کا سارا آئین دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، ان کے بادشاہ کا سٹیٹس انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. امریکنس نے مختلف جگہوں پہ قبضے کر لیے. یہ وہ سارا لمبی کہانی. نتیجہ کیا ہوا؟ 40 سال کے اندر انہوں نے کوئی بڑکیں نہیں ماری، کوئی چھلنگیں نہیں ماری، کوئی دلتیاں نہیں جھاڑی، کوئی جشن نہیں منائے. جاپنیز نے ایک عہد کیا، کیا کہ ہم جو ہتھیاروں کی جنگ جو ہاری ہے ہم نے اسے اوزاروں سے جیتنا ہے، اور وہ جیت گئے. آج وہ امریکہ جس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، آج وہ ان کا مقروض ہے. کوالٹی کا سمبل ہے جاپان، دیانت کا، سچائی کا، راست گوئی کا. ایک انگلینڈ کے ایک امپورٹر کا میں نے پچھلے دنوں ہی میں نے کسی کالم میں اس کا حوالہ دیا ہے. اس نے کہا کہ جاپنیز کمال لوگ ہیں، ان سے میں کوئی چیز اگر 1 کروڑ کی تعداد میں بھی منگواؤں تو مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک چیز بھی ناقص نہیں ہوگی. انہوں نے ہتھیاروں کی ہاری ہوئی جنگ اوزاروں کے بلبوتے پہ جیت لی، اور جو ملک ان پہ قابض تھا اس کی اپنے قرضوں سے گردن توڑ دی. دس از ہاؤ نیشنز، جسے کہتے ہیں نا، باؤنس بیک کرتی ہیں. بڑکیں جشن یہ ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں. ہاں، اگر وہ سمجھ گئے، اگر افغانستان آنے والے 10 15 20 سال میں آج کا اسلامی جاپان بن جائے، اور کیا چاہیے. لیکن اٹس ٹو گڈ ٹو بلیو. یہی سارا کچھ اگر رپیٹ ہی ہوتا رہنا ہے، آج کا افغانستان، آج سے 10 سال پہلے کا افغانستان، آج سے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے کا، 60 سال پہلے کا، 70 سال پہلے کا، اس سے پہلے کا، وہ بنیادی طور پہ پتھر کے زمانوں میں رہ رہے ہیں. اگر وہ یہ بیریئرز توڑ دیتے ہیں، جیسا کہ ایک ہلکی سی انڈیکیشن آئی ہے جو میں نے تو اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ اٹس ٹو گڈ ٹو بلیو. لیکن بہرحال اللہ کرے اگر پردے ہٹ جائیں اور منظر ٹھیک دکھائی دینے لگے تو جو جاپنیز نے کر لیا ہے وہ اور کوئی کیوں نہیں کر سکتا، ڈیفینیٹلی. لیکن اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ میرا بنتا نہیں ہے. تھینک یو. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے محمد عبداللہ ہیں ملتان سے. ہمارے یہاں نارملی عبداللہ کہا جاتا ہے، جو درست نہیں ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ. سوال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی بے مثال قربانی پر کچھ بولیے. اگر اسلام کی تاریخ میں یہ واقعہ رونمانہ ہوتا تو آپ کے نزدیک آج حالات کیسے ہوتے؟ دیکھیں بھائی، میں امام عالی مقام، ان کی ہستی اور اس واقعہ، یہ دونوں مجھ سے بہت، میرے فہم سے بہت بلند، اور اب میں کیا لفظ استعمال کروں. میرا ایک شعر ہے، خراج عقیدت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ زبان زدے ہم بھی ہیں، کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ میرا شعر ہے. بس وہی جواب ہے آپ کے سوال کا. میں شعر
آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ اس شعر پہ آپ تھوڑا غور کریں تو میرے میں تو اتنی ہمت اور سکت ہے نہیں، تو میں زیادہ سے زیادہ میری پہنچ جناب حر واضح جب دکھائی دے رہا ہوں نا، ایک جبری قربانیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ بالکل دو ٹوک دکھائی دے رہا ہوں کہ یہ رستہ موت کی طرف جاتا ہے، تو میں حضرت حر سے آگے کی میری اوقات نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو آپ کے نزدیک آج حالات کیا ہوتے؟ تو عبداللہ صاحب، حالات کیسے ہوتے اس کو تو آپ فرض بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ازیوم کرنا کہ اگر یہ واقعہ، یہ سانحہ، یہ حادثہ نہ ہوتا، یہ تو صدیوں پہلے ہو چکا ہے، اور بنی نوع انسان کی تاریخ میں اگر کوئی ظالم اور مظلوم کی جنگ کا کوئی سمبل ہے تو وہ صرف کربلا ہے۔ تو میں تو یہ ازیوم بھی نہیں کر سکتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ رضوان اللہ ہیں مدینہ ٹاؤن لائل پور سے، ان کا سوال ہے، یہ کل 2 ڈفرینٹ چینل سے، پرائیویٹ چینل سے مجھے اپروچ کیا گیا کہ جی آج برسی ہے نصرت فتح علی خان کی، تو میں نے معذرت کر رہی، میں نے براہ راست نہیں، میں نے اپنے بندے کے تھرو، سٹاف کے تھرو میں نے کہا کہ نہیں، میں اویلیبل نہیں ہوں۔ حالانکہ وجہ صرف اتنی تھی کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا، تو یہ چونکہ میرا اپنا چینل ہے اور میرے اپنے شہر سے پوچھا ہے کسی نے، لال پور سے رضوان اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی کچھ یادیں شیئر کریں، وہ نصرت فتح علی خان کی برسی ہے، آپ انہیں جانتے تھے۔ دیکھیں، میں 2-4 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق قیام پاکستان سے بہت پہلے کا ہے۔ میرے بزرگوں نے 3 شہروں سے ہجرت کی تھی، جالندھر میرا ددھیال اور امرتسر لدھیانہ میرا ننیال۔ تو ان کو یہاں شفٹ کرانے میں میرے بزرگوں کا بڑا رول رہا، چونکہ یہ بہت سادہ فنکار قسم کے لوگ تھے، اور جو کچھ جن مراحل سے دنیا گزری ہجرت کے فوراً بعد، ان لوگوں سے ان پر ناشنا، اور ان کی فارمل ایجوکیشن بھی اس فیملی میں موجود نہیں تھی۔ حالانکہ جو میرے منہ سے تو نصرت کبھی نکلا ہی نہیں، پیجی کہتے تھے، یہ تو بہت بعد میں کہیں نصرت بنا، مجھے بھی بہت دیر کے بعد پتہ چلا۔ میں تو ایجوکیشن کے لیے لاہور بھیج دیا گیا تھا ہاسٹل میں۔ تو پیجی کے جو والد تھے فتح علی خان صاحب، میں ان کو چاچا فتح کہتا تھا، اور اس کے جو تایا تھے مبارک علی خان صاحب، یہ فارسی کلام گایا کرتے تھے، بہت بڑے گائک تھے، اور اپنے فن میں بڑے مہان لوگ تھے اپنے وقت کے۔ اور تایا تو میں نے کبھی ان کے گھر سے، ہمارے گھر جو سرکلر روڈ ہے لائل پور کا، ریگل روڈ بھی کہتے ہیں، اس کے بالکل آمنے سامنے نہیں تھے، تھوڑا سا اینگل یوں تھا۔ ہمارے سامنے کوئی میجسٹریٹ ہوتے تھے، شامی صاحب، ان کا گھر تھا، اس کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی، اس کے ساتھ ان کا گھر تھا۔ تو چاچا فتح کہا کرتے تھے میرے والد کو کہ میاں صاحب پیجی تو سارا دن آپ کے، اور وہ رہتا بھی ہمارے گھر ہی تھا، چونکہ ہمارے ٹیوٹرز وغیرہ بہت آتے تھے، ان کا خواب تھا کہ پیجی ڈاکٹر بنے، جبکہ میں نے زندگی میں اتنا نالائق، میرا تو بہت پیار تھا اس سے،
میں یہ بات بہت محبت سے کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے پی جی سے زیادہ نالائق بچہ کلاس میں نہیں تھا. یہ کسی اور اسکول میں تھا، پھر وہ ایک بہتر اسکول میں بھیجا گیا ہے اس کو. وہاں پھر ہم کلاس فیلو ہو گئے. ایک تو محلے دار بھی تھے، ہمارے بزرگوں کے بھی مراسم تھے، لیکن اس پی جی کے تایا کو میں نے کبھی گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا. وہ بارش تھے، تہجد گزار تھے، ان کو میں نے سوشلائز کرتے، ملتے ملاتے، کیا گھر سے باہر بھی میں نے نہیں زندگی میں ان کو دیکھا. چاچا فتح ہمارے پاس آیا کرتے تھے، میرے والد کے پاس موڑے ہوتے تھے باہر، تو اس پہ بیٹھ کے گپ شپ لگتی تھی. تو اس کے لاتعداد واقعات ہیں. وہ بچپن میں اتنا معصوم کہ تھا وہ کہ سردیوں میں بھوک ہڑتال کہ جی مجھے تو چاہیے آم چاہیے. اب سردیوں میں آم کہاں سے آ سکتے ہیں. ایک ان کی بہن ہوتی تھی بڑی، ان کو راجے باجی کہتے تھے ہم. وہ معذور تھیں اور کمال کی پینٹر تھیں. انہیں گود میں اٹھا کے کرسی پہ بٹھاتے یا بستر پہ لٹاتے. ان کی ٹانگیں شانگیں سوائے 2 ہاتھ چلنے کے نا ان کا معاملہ. تو ان کے ساتھ یہ بہت پیار کرتا تھا. اور انگلش اس کی بہت ہی پیدل تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو کریز تھا انگلش موویز دیکھنے کا. تو بے شمار یادیں. اچھا، میری والدہ اللہ غریق رحمت کرے، ان کی 2-2.5 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئی. ان کا بہت چہیتا اور لاڈلا تھا. اور میں ایسے کہا کرتا تھا، میں یار پہ جی تو مجھے ملنے نہیں، تو اپنی خالہ جی کو ملنے آتا ہے. تو وہ ہنس دیتا تھا. تو امی کا بڑا لو بیڈ ہوتا تھا، وہ ہائی نہیں، بہت نیچے. تو یہ نیچے بیٹھ جاتا تھا اور وہ باتیں شاتیں بچپن کی پرانی ادھر ادھر کے حالات. تو امی نے فرمائش کرنی بچپن کے. مجھے ایک گانا مجھے آج تک یاد ہے، جہاں میں آئی دیوالی بڑے چراغ چلے ہمارے دل میں مگر تیرے. یہ گایا کرتا تھا بچپن میں. تو امی نے ہر دفعہ کہنا کہ اچھا پہ جی بیٹا وہ سنا. تو اس نے ہنس کے کہنا، خالہ جی اب تو لتا مجھے سنتی ہے. تو وہ لیکن ظاہر ہے امی کا تو وہ اپنا ان کا وہ بچپن کے اس حوالے سے وہ 2-3 مخصوص گیت ہیں جو یہ بچپن میں گایا کرتا تھا، ویسے ہی شغلن. اور ایک بات حیران کن ہے، شاید میں نے 1 آدھ دفعہ پہلے بھی کہیں شیئر کیا. میرے والد نے ایک بار کہا، یار فتح تو کیوں اتنا پریشان رہتا ہے کہ یہ اگر پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ان کا ڈریم تھا یہ ڈاکٹر بنے. تو ڈاکٹر تو کیا، اس کے لیے تو گریجویشن ہی عذاب تھا، اور جو اس نے کبھی نہیں کیا. تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. حالانکہ ہم زیادہ دیر بیٹھتے نہیں تھے اس زمانے میں، اتنی فرینکنس نہیں تھی اپنے بزرگوں کے ساتھ. بس 10-15 منٹ بیٹھے، وہ 8-10-15 موڑے ہوتے تھے، اس پہ بزرگ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، پرانے موسٹلی جلندھر کے. تو مجھے آج بھی یاد ہے میرے والد نے کہا کہ فتح تو کیوں ابھی پریشان رہتا ہے، تمہارا اپنا نام ہے ماشاءاللہ، گھرانہ ہے تمہارا اتنا، اور یہ اور وہ، تو تم اس کو اپنا علم دو. مجھے آج تک یاد ہے، I was a student of probably 7th or 8th class. مجھے عجیب سی لگی یہ بات. تو مجھے آج ان کا چاچا فتح کا یہ جملہ یاد ہے کہ میاں صاحب میں اس کو علم دے کے کیا کروں گا، اس کو تو اللہ نے آواز ہی نہیں دی. کوئی سوچ سکتا ہے اتنا بڑا گائک باپ اور اس کا یہ لاڈلا بیٹا، چھوٹا تھا فرقی، پیجی سے ان کو بہت پیار تھا. یہ راحت کا کے جو والد تھے، فروخ تھا اس کا نام، یہ پرویز تھا، وہ فروخ تھا. تو فرقی سے نہیں، پیجی سے. یہ تھا گول مٹول معصوم بہت ہی. تو اور گرمیوں میں ہمارے ادھر ان زمانوں میں عام ہوتا ہوگا، یہ ہمارے یہاں چاٹنیاں بنتی تھیں کالی گاجروں کی، وہ پتہ نہیں اس کو کانجی. تو ایک چاٹی اس کے لیے علیحدہ، امی نے کہنا ہے کہ پیجی کے لیے بالکل علیحدہ، وہ ذرا
اونچے قسم کے گھڑے ہوتے ہیں، اب تو نظر ہی نہیں آتے، تو اس کے لیے علیحدہ بنتی تھی. پھر اس کا کیا میں شیئر کروں آپ کے ساتھ، کھانے پہ بیٹھنا تو مائی مدر یوز ٹو اسٹاپ ہیم کہ پہ جی بس بیٹا کھانا بند. ہی ڈڈنٹ نو ویئر ٹو اسٹاپ. تو اس نے معصومیت سے آگے کہنا اچھا خالہ جی. انہوں نے امی نے کہا ہاں بیٹا. وہ کھائے جا رہا اس کو نہیں پتا کہاں رکنا ہے. تو اس طرح کی لاتعداد یادیں ہیں. بہرحال جہاں بھی ہے رب العزت مجھے بہت ہی معصوم. اس کے اور ایک دو واقعات میں نے سنائے تو خالد سلیم موٹا ہمارے ایک بہت پاپولر کامیڈین تھے ہمارے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں. کامیڈین تھے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اب وہ کامیڈی نہیں کرتے، باقی اللہ ان کو صحت زندگی تھے. تو ان کا مجھے شکایت کا فون آیا. میں نے ایک واقعہ سنایا کسی چینل پہ ہی، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ جس کی بات کر رہے تھے دوسرا وہ تو میں ہی تھا، مجھے ہی بھول گئے ہو. تو آئی اپولوجائزڈ. اور یہ مجھے خالد سلیم موٹے کے فون کا بتایا بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں، عزیزی نہیں سہیل احمد گریٹ کامیڈین، بہت اعلیٰ پرفارمر ہیں. انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ اپنا خالد سلیم موٹا نمبر مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا سہیل بھائی بسم اللہ دے دیں. پھر اس کا فون آیا، اس نے گلا کیا کہ تم میرا نام بھول گئے یار بیچ میں. ان دونوں کو گروی ڈال لیا گیا تھا کسی ہوٹل میں. ہم نے پھر آ کے اپنے گھر بتایا کہ پیسے دے کے ان کی جان چھڑاؤ، ویشیوں کی طرح کھا کھو گئے ہیں، پیسے اتنے تھے نہیں. تو اس طرح کا واقعہ تھا. بہرحال وقت ہے، وہ کیا کہتے ہیں موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے. بہرحال جہاں بھی ہے اللہ خوش رکھے. اور آج بھی اس کا جو سب سے زیادہ اہلیت سے بھی زیادہ جو قابل اعتماد وہ تھا اقبال. حاجی اقبال بھی کہتے ہیں اسے، اقبال نقیبی بھی کہتے ہیں اسے، اقبال قصوری بھی کہتے ہیں اسے. دھرمیندر وغیرہ بھی اسے بہت پیار کرتے ہیں. وہ سیکٹری تھا اس کا، وہ سب کچھ ہی تھا. تو انگلینڈ میں ہوتا ہے، لیکن جب کبھی پاکستان کا سال میں ایک دو چکر لگے تو وہ پھر میں بتا نہیں سکتا کتنی دیر تک میرے گلے لگ کے وہ روتا رہتا ہے. اقبال بالا بالا کہتے تھے اس کو. اور کیا گلے لگ کے روتے ہوئے وہ کہتا کیا ہے، میرے خان صاحب دی نشانی ہو تسی میرے بارے میں. تو یہ بہرحال السلام علیکم ویورز. آج کے کالم کا عنوان ہے روشن چہرے کالے کال. تقریباً سارے اخبار چھان ڈالے وہی اشروں پرانے کرنٹ افیئرز، وہی سڑاند یافتہ سیاسی بیانات اور بڑکیں، وہی حادثے، وہی سانحے، وہی جعلی جوش و جذبے، وہی ڈھیٹ پڑوسی، وہی ان کے الزامات، وہی تانے، وہی بہانے، وہی ہم شکل سی جڑواں تحریریں اور کالم. اس لیے سوچا آج پھر سے کالے کال ہی صحیح. آج کا پہلا کال ہے، آج کل مائیں بچوں کو بجلی کے بل دکھا کر چپ کراتی ہیں. دوسرا، ہمارے پرچم کے جھنڈے والی سائٹ پہ اشرافیہ اور ڈنڈے والی سائٹ پر عوام ہوتے ہیں. تیسرا کال ہے جی، ہر خودکشی کرنے والے کا بھی کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے. اس سے اگلا جی، ہماری تاریخ تختہ دار اور تحریکوں سے بھری پڑی ہے. نیکسٹ، آدم خور کبھی آدم زادوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے. اگلا ہے جی کہ زندگی کی رفتار میں بھی اوور سپیڈنگ جرم ہے. اس سے اگلا جو سڑکوں پہ عام دکھائی دیتا ہے کہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے صوفیانہ کلام تو سن رہے ہوتے ہیں لیکن چیختی چلاتی ایمبولنس کو رستہ نہیں دیتے. اس سے اگلا اس پہ غور فرمائیے کہ جانوروں کو قلم نہیں صرف چھریوں سے ہی ذبح کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں نا جی قلم بڑی طاقت ہے، خاک طاقت ہے.
جانوروں کو صرف چھریوں سے ہی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اگلا قول ہے جی کہ سپیرے کا رزق سانپ کے پھن پر ہوتا ہے۔ اس سے اگلا امیر آدمی گاڑیاں، غریب آدمی ویگنیں بدلتا ہے۔ ملکی وسائل کے ساتھ مخصوص اقلیت کا وہی رشتہ ہے جو قبروں کے ساتھ بجوؤں کا ہوتا ہے۔ علم کو دینی اور دنیاوی خانوں میں بانٹنے والے علم دشمنی کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ فاقوں کے خلاف FIR کون سے تھانے میں درج ہوگی؟ اور یہ قابل غور ہے یہ قول کہ جیسا جنگل ویسا ٹارزن۔ اگر دنیا گلوبل ولیج ہے تو اس گاؤں میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم دھوبی ہیں، موچی ہیں، نائی ہیں، کمہار ہیں، تیلی ہیں، ماشکی ہیں، چمار ہیں یا کچھ اور؟ ہر بھاری مینڈیٹ کا حقیقی وزن کتنا ہوتا ہے؟ پاکستان 15ویں صدی میں کب داخل ہوگا؟ اور یاد رہے یہ 21ویں صدی جا رہی ہے۔ موٹر وے پہ موٹر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حرام کمائی سے صدقہ خیرات ایسے ہی ہے جیسے کوئی غلیظ ترین پانی سے غسل کرنے کی کوشش کرے۔ چوکیدار تو صرف چند روپوں کے لیے ساری رات جاگتا ہے، جبکہ عبادت گزار اس کے عوض جنت مانگتا ہے۔ اور کیا خدا کے لیے کرۂ ارض کو مختلف ملکوں میں تقسیم کرنا مشکل تھا؟ عوام نے جن کے لیے گزشتہ کل موم بتیاں جلائیں، اب ان کے لیے اگربتیاں سلگانے کا سوچ رہے ہیں۔ لوگ حکمرانوں کو ہر نماز کے بعد یاد کرنے لگے ہیں۔ یہ سٹینڈنگ کمیٹیاں عوام کو سٹینڈ کیوں نہیں دیتی؟ عوام گھاس کھائیں گے تو بے زبان جانور کہاں جائیں گے؟ مجبوریوں کے مجرے پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ شہد اندھیرے میں بھی میٹھا اور زہر زہریلا ہی رہتا ہے۔ گائے بھینس دودھ دینا بند کر دے تو کباب دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس ملک میں بہت سے مسلمانوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ حیران ہوں کہ فاقوں کی فصل کو کوئی سنڈی کیوں نہیں کھاتی؟ بھیڑ اور بھیڑیا میں صرف یا کا فرق ہے۔ تھینک یو۔